اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ صدق اللہ الخالق العظیم۔ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے اور سلامتی کے امن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ قرآن کریم کی آیات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ تمام ادیان پر غالب ہو۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے دین کون سے تھے جن کے اثرات سب سے زیادہ آپ کے گرد و پیش کے ماحول پر تھے؟ یہ تھے کسریٰ اور قیصر کے دین۔ کسریٰ کی بادشاہت ایران میں تھی اور عراق کے بھی بہت بڑے علاقے پر اس کے اثرات تھے۔ یہ لوگ مجوسی تھے اور آگ کو پوجنے والے تھے، یعنی مخلوق کو پوجنے والے تھے۔ اللہ کی کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی پوجا کرتے تھے، یعنی آگ کی، آتش پرست تھے یہ لوگ۔ دوسرا رومن امپائر تھا، بہت بڑی سلطنت رومن کی تھی، رومیوں کی تھی، جس کے بادشاہ کو قیصر کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ اور یہاں کے لوگوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا، جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ بڑے بڑے دین تھے اس زمانے میں، جس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اس دین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ وہ تمام ادیان پر ظاہر ہو جائے، غالب ہو جائے۔ تو یہ غلبہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا جبکہ یہ بڑی بڑی طاقتیں جو اس وقت موجود تھیں وہ اسلام کے زیر نگی آ جائیں، اور یہ طاقتیں باقی رہنے کے باوجود اگر اس دین کو قائم رکھا جاتا تو اس کا مقصد یا اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں نکل سکتا تھا کہ تمام ادیان پر یہ دین غالب ہو گیا۔ چنانچہ یہ ضروری تھا کہ ان بڑی بڑی سلطنتوں جو اس زمانے کے اعتبار سے اگر کہا جائے، آج جو امریکہ اور رشیا بڑی حکومتیں جانی جاتی ہیں، جن کے اثرات بہت زبردست پوری دنیا پر پڑتے ہیں، اسی طرح یہ قیصر اور کسریٰ کی سلطنتیں تھیں، اور ظالمانہ سلطنتیں تھیں، مشرکانہ تھیں، ساتھ ہی ساتھ ظالمانہ تھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پورا ہونا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے، یا یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اب یہ سلسلہ بغاوتوں کا مکمل کرنے کے بعد، صحیح کرنے کے بعد، اس کو درست کرنے کے بعد، اور جو کچھ بھی اندرونی خلفشار پیدا ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، جس کا تذکرہ پچھلی قسطوں میں گزر چکا ہے، اس سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اب یہ جو
قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ہیں اور وہ ابھی تک مشرک ہیں، اور یا حضرت عیسیٰ کو پوچھتی ہیں یا آگ کی پرستش کرتی ہیں، ان پر اپنے اثرات ڈالے جائیں۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام سے پہلے ہی عراق کے بہت سے علاقوں کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا، اور کسریٰ کی سلطنت کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، ان کے خلاف آوازیں اٹھاتے رہتے تھے، جنگ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ کسریٰ کے یہاں وہ ڈاکو کی حیثیت سے مشہور ان کو کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کے بڑے عظیم سپاہی ثابت ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو اس علاقے کی نگرانی عطا کر دی، اور وہ سالاری میں ان کی وہاں پر یہ اسلام سے پہلے بھی کسریٰ کے خلاف تلوار اٹھاتے رہتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنا یہ کام جاری رکھا۔ اس سے پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ ایک طریقے سے ایرانی سلطنت کے باغی تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اسلام کے داعی قرار پائے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے حکم کے مطابق انہوں نے وہاں جہاد کا سلسلہ جاری کر دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو بھی ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کے علاقے میں مسلمانوں کے اثرات بڑھتے چلے گئے، اور خاصے علاقے، اس علاقے کے خاصے علاقے، یعنی وہ علاقے جو ایرانی سلطنت کے زیر اثر تھے، حضرت مثنیٰ کے اور حضرت خالد بن ولید کے جہاد کے نتیجے میں وہاں پر ان کے مسلمانوں کا قبضہ ہونا شروع ہو گیا، اور کسریٰ کی شہرت جو بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، وہ شہرت بھی ماند پڑنے لگی۔ ہیرا کا علاقہ عراق میں اس پر قبضہ ہو گیا مسلمانوں کا، اور اس کے بعد پھر مزید یہ جیش مسلمانوں کا ترقی کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسی درمیان میں حضرت ابوبکر صدیق کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ جو کسریٰ قیصر کا علاقہ ہے، یعنی رومی سلطنت جو ہے، اس پر بھی جہاد کیا جائے، تو آپ نے اس علاقے پہ جہاد کے لیے 4 فوجیں تیار کیں، اور ان 4 کو شام کے علاقے کے اور اردن کے علاقہ اور شامی کے سمولیخا یا رومی سلطنت کے جو علاقے تھے، ان کے 4 مختلف علاقوں میں آپ نے یہ 4 لشکر وہاں روانہ کیے۔ ان 4 لشکروں میں یہ آپ نے اس انداز سے ان لشکروں کو تیار کیا کہ سب سے پہلا لشکر حضرت عمرو بن عاص کو فلسطین کی طرف آپ نے روانہ کیا، اور دوسرے لشکر میں امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کی طرف بھیجا، اور تیسرا گروہ، تیسرا لشکر آپ نے یزید بن ابو سفیان کی سالاری میں دمشق کی طرف روانہ کیا، اور چوتھا لشکر شرجیل
بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالاری میں اردن کی طرف روانہ کیا اور یہ کہا کہ اپنے اپنے علاقے سے گزرتے ہوئے تم جنگ کرتے ہوئے جاؤ، اور جب یکجا ہو جاؤ، ایک جگہ جمع ہو جاؤ، تو پھر سب کی سالاری، سب کے اوپر سالاری حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے ادھر خالد بن ولید جو عراق میں جنگ میں مشغول تھے، ان کو حکم بھیجا کہ تم بھی عراق کی ذمہ داری مثنیٰ پر چھوڑ کر اسی طرف پہنچ جاؤ، اور جب تم پہنچ جاؤ گے وہاں پورے لشکر سے مل جاؤ گے تو تم ہی پورے لشکر کے سالار ہو گے۔ سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو حضرت ابو بکر صدیق نے بنا دیا، اور یہ باقاعدہ جنگ وہاں شروع ہو گئی، یعنی روم کے علاقے میں جو یہ جنگ ہوئی، بڑی جنگ اور بہت ہی زبردست قسم کی جنگ ہوئی، وہ جنگ یرموک کے نام سے جانی جاتی ہے، کیونکہ یہ یرموک کے علاقے میں واقع ہوئی جنگ۔ اور ہوا تو یہ کہ چاروں طرف سے اسلامی لشکر لڑتے ہوئے ایک جگہ جمع ہوئے، یرموک کی طرف بڑھے، اور یرموک کی طرف بڑھتے بڑھتے کافی علاقہ انہوں نے اپنے علاقے میں اپنے اسلامی قلمرو میں شامل کر لیا۔ یرموک پر پہنچنے کے بعد حضرت خالد بن ولید بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے، اور حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں، ان کی سالاری میں یہ جنگ آگے بڑھی، اور یرموک کی جنگ کے نام سے جو شورۂ آفاق واقعہ ہوا، وہ اسلامی تاریخ میں ایک بڑا زرعی واقعہ ہے۔ یہ یرموک میں لڑتے لڑتے فوج پیچھے ہٹی اور قلعے کے اندر جا کر کے محصور ہو گئی، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اب ان لوگوں کو یہ خیال تھا، محصورین کو، یعنی قیصر کی فوج کو یہ خیال تھا کہ کیونکہ یہ علاقہ کافی ٹھنڈا ہے، اور مسلمان جس علاقے سے آئے ہیں، عرب کے علاقے سے، وہ گرمی میں رہنے کے عادی ہیں، سردی کو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، زیادہ دن نہیں رہ پائیں گے، اور کچھ دن محاصرہ کر کے چلے جائیں گے۔ گمان ان کو یہی تھا، لیکن مسلمانوں نے 10-15 دن تک محاصرہ کیے رکھا، اور اس سردی کا ان کے اوپر کوئی ایسا اثر نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر کے واپس ہوتے، بلکہ انہوں نے 15 دن جا کر کے میدان میں صف بندی کی، اور اللہ اکبر کا نعرہ سب نے مل کر کے لگایا، تو یرموک کے قلعے میں زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہو۔ پھر جب دوسرا نعرہ لگایا گیا تب وہی صورتحال ہوئی، تو یہ جو قلعے کے اندر سپاہی موجود تھے ان کو بڑی گھبراہٹ واقع ہوئی، اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اپنے، اور اس طریقے سے یرموک کا قلعہ فتح ہوا۔ اور اس فتح کی خبر حضرت ابوبکر صدیق کو اس وقت پہنچی جب آپ آخری سانس زندگی کی لے رہے تھے۔ بہرحال ان کی زندگی میں یہ بہت ہی عمدہ قسم کی اور خوش کر دینے والی خبر مسلمانوں کے درمیان پہنچی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس خبر کو سنا۔ غرض یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک طرف سے بہت ہی پرآشوب دور پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد کچھ لوگوں نے
اسلام سے انحراف اختیار کیا ان کی آپ نے سرکوبی کی، زکوٰۃ دینے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ان کی سرکوبی آپ نے کے لیے لشکر بھیجے۔ ادھر جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان لوگوں سے بھی آپ نے جا کر کے ان پر وہاں بھی لشکر بھیجے، اور وہاں بھی اسلامی لشکر کامیاب و کامران ہو کر وہاں سے واپس آئے۔ اسی طرح وہ لوگ جہاں جہاں ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر یہ پھرے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں بخشا، اور ہر ایک سے جہاد کیا، اور ہر ایک کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھائی، لشکر بھیجے۔ اور حضرت اسامہ بن زید کا جو لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کیا تھا اس کو بھی روانہ کیا۔ اس لشکر میں حضرت عمر بھی شامل تھے، ان کا نام بھی حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا تھا، تو بہرحال وہ اس میں شامل نہیں ہو سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت اسامہ سے یہ اجازت لی کہ حضرت عمر کو یہاں ہمارے ساتھ چھوڑ دو، ہم ان سے مشورہ جاری رکھیں گے۔ حالانکہ حضرت عمر کو اس کا افسوس بھی ہوا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک اہم ذمہ داری تھی حضرت عمر کی کہ مرکز میں رہ کر خلیفہ کو وقتاً فوقتاً مشوروں کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ دیتے رہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے جس سے کام بھی کیے وہ آپس کے مشورے سے کیے، اور ان مشوروں کے بعد ہی آپ نے اقدامات ہوئے۔ حالانکہ اس میں آپ کا اپنی مضبوطی بھی کو بھی دخل تھا، اپنے رائے کی مضبوطی کو، اور لیکن پھر بھی بہر آپ نے جو بھی اقدام کیے اپنی رائے کی مضبوطی کے ساتھ، اور جو اصحاب فہم تھے صحابہ کرام میں آپ کے ساتھ سے ان سے مشورے کے ساتھ یہ اقدامات کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت اسامہ بن زید کا جب لشکر بھیجا تو حضرت اسامہ سوار سے، اور مدینے سے باہر تک حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کا ساتھ دیا، حضرت اسامہ کے ساتھ چلے۔ حضرت اسامہ کو بڑی احساس ہوا، حضرت اسامہ تو ایک دم نوجوان شخص سے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق عمر کے اعتبار سے بھی خاصے عمر رسیدہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے، دوست تھے، اور پھر یہ خلیفہ بھی تھے۔ تو حضرت اسامہ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن بہرحال حضرت اسامہ نے جب درخواست کی کہ حضور آپ بھی سوار ہو جائیں یا میں اترا جاتا ہوں، تو آپ نے حضرت اسامہ کو اترنے سے روک دیا اور کہا کہ اگر تم جہاد کے لیے جا رہے ہو تو وہ لشکر جو جہاد کے لیے جا رہا ہے اس کے ساتھ تھوڑا بہت میں بھی چل لوں تو ایک طریقے سے مجھے بھی اس ثواب میں حصہ مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت اسامہ کے سواری کے ساتھ ساتھ کچھ دور تک چلے، اس کے بعد رخصت کیا۔ غرض یہ کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو یہ کام کیے بڑے بڑے ایک ایسے دور میں جبکہ پرآشوب دور تھا، اور خود حضرت ابوبکر صدیق کو بہت کم وقفہ ملا خلافت کا، زیادہ 2.5 سال کے عرصے میں انہوں نے یہ ایسے بڑے بڑے کام کیے۔ حالانکہ ایرانی سلطنت یعنی کسریٰ اور ادھر روم پر مکمل فتح تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، لیکن بہرحال حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی داغ بیل ڈال دی تھی، اور کامیابی کا رخ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق دیکھ کر کے گئے اپنے سامنے۔ ان کی زندگی میں کامیابی کے مرحلوں سے اسلامی فوجیں گزری، اور چاروں طرف مسلمانوں کا دبدبا پورے علاقے میں، نہ صرف عرب میں بلکہ عرب کے باہر بھی
کے علاقوں میں بھی اسلامی فوجوں کا دبدبا پھیلا اور اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں خوف بھی بیٹھا اور اسلام کی طرف لوگ راغب بھی ہوئے۔ یہ اسلامی لشکر جہاں کہیں جاتے تھے صرف جنگیں نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اسلام پیش کرتے تھے لوگوں کو اور کہا کرتے تھے کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر ان دونوں کاموں کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ہم جنگ کے لیے تیار رہو۔ چنانچہ جنگیں اسی وقت ہوتی تھی جب یہ لوگ خود جنگ کے لیے تیار ہوا کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص بغیر جنگ کے ہی اطاعت قبول کر لیتا تھا یا کوئی علاقہ تو اس سے پھر وہ جنگ نہیں کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح محاصرہ یرموک کے قلعے کا کیا، لیکن جب یرموک کے لوگوں نے خود ہتھیار ڈال دیے اور جزیہ دینا قبول کر لیا تو اس کو قبول کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان سے جنگ نہیں کی گئی سوائے اس کے کہ جو جزیہ طے ہوا وہ ان کو دینا پڑا، اور بعد تک وہ اس کو ادا کرتے رہے۔ غرض یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی نے، پہلے ہی خلیفہ نے 2-2.5 سال کے اندر اسلامی معاشرے کو اتنا مضبوط کر دیا کہ آگے حضرت عمر کے زمانے میں بڑی بڑی فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ قیصر بھی تباہ ہو گیا اور کسریٰ بھی تباہ ہو گیا، یہ دونوں سلطنتیں سب ختم ہو گئیں اور ساری کی ساری اسلامی قلمروں میں شامل ہو